بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ تیمم سے متعلق ہمارا درس جاری ہے اور آپ کو یہ اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں بتائی تھیں کہ تیمم جو ہے وہ ہم کس صورت میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تیمم کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد تیمم کے کرنے کے جو اسباب ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے شریعت مطہرہ ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم تیمم کریں یا کر سکتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو تیمم کرنے کے لیے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مٹی سے جب آپ تیمم کریں گے تو طہارت کی نیت کی جائے۔ تو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ زمین کی جنس سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر جلایا جائے تو وہ جلے بھی نہیں اور پگھلے بھی نہیں، اس کو کہا جاتا ہے یہ زمین کی جنس سے ہے۔ لہٰذا مٹی جو ہے اس کو آپ کتنا ہی آگ میں جلا لیں اس کی رنگت تو سیاہ پڑ جائے گی لیکن نہ وہ پگھلے گی اور نہ ہی راکھ بنے گی۔ تو مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پتھر ہے، پتھر سے تیمم ہو سکتا ہے، یہ بھی زمین کی جنس سے ہے۔ اسی طرح سے کنکر جو ہیں ان سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، وہ بھی زمین کی جنس ہی سے ہیں۔ تو اصولی بات یہ ذہن میں رہے کہ جس چیز کو جلایا جائے تو نہ وہ جل کر راکھ ہو اور نہ ہی پگھلے، تو وہ زمین کی جنس سے ہے اور اس سے تیمم کرنا درست ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ زمین میں سے ہی سونا بھی نکلتا ہے، معدنیات، تانبا بھی نکلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ درخت بھی تو زمین سے ہی اگتے ہیں، لیکن کیا اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا؟ تو جواب اس کا کیا ہے کہ سونے کو تپایا جائے تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، لہٰذا یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ لکڑی کو جلایا جائے تو آگ پکڑ لے گی اور خاک بن جائے گی، تو آپ کو بظاہر یہ زمین میں سے اگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن چونکہ جو اصولی بات آپ کو بتائی تو یہ آگ کو پکڑ لیتی ہے، لہٰذا جل کر راکھ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے بھی تیمم درست نہیں ہوگا۔ تو جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہوگی اس سے تیمم درست ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کشادہ کریں اور کشادہ کر کے پاک مٹی پر ہاتھ رکھیں اور اس کو آگے پیچھے اس طرح سے، جس وقت آپ یہ ہاتھ رکھیں گے اس وقت آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ نیت کرنا شرط ہے، اگر نیت نہیں کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا۔ نیت کریں گے تو نہیں کریں گے تو تیمم نہیں ہوگا، یعنی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے۔ وضو میں نیت کریں گے ثواب ملے گا، لیکن نیت نہیں کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ ہم نے تفصیلی طور پر اس پہ بات کر لی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، طہارت کی نیت کر لیں کافی ہے، یا میں نماز کے قابل ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں یہ نیت بھی کافی ہے، یا کسی بھی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کر لیں کہ جس کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے۔ تو چلیں وہ ایک مشکل بات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ طہارت کی نیت یا نماز کے قابل ہونے کی نیت آپ ذہن میں کریں، اور پھر یہ مٹی پر آپ نے ایسے ہاتھ لگایا اور اس کو آگے پیچھے کرنا اس طرح سے سنت ہے، اور جب مٹی ہاتھوں کو لگ جائے تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو ٹکرا کر، کیونکہ زیادہ اگر گرد لگ گئی ہے تو اس کو جھاڑنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ نیت کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ زمین کی جنس سے ہونی چاہیے، لہٰذا مٹی سے، پتھر سے اور کنکر سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو جس چیز کو ٹچ کر کے کر رہے ہیں اس کا زمین کی جنس سے ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ ٹائل پہ ہاتھ رکھے اور اس میں کوئی بھی مٹی وغیرہ نہیں لگی ہے
تو اس سے تیمم نہیں ہوگا. ہے تو پتھر لیکن اس کے اوپر ایک ایسی تہ رنگ کی چڑھا دی گئی ہے کہ پتھر ہمارے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہا. جب ہم اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو پتھر سے ٹچ نہیں ہو رہا, تو لہٰذا اس سے نہیں ہوگا. دیوار سے تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیوار پر اگر رنگ کیا ہوا ہے تو اس پتھر اور ہمارے ہاتھ کے بیچ میں رنگ آ گیا, تو ہمارا ہاتھ پتھر سے ٹچ نہیں ہو رہا, تو اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا. لیکن ایسے ہی بغیر رنگ کے اگر دیوار ہے تو آپ اس پر ہاتھ پھیر کر تیمم کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس پر گرد بھی ہو. پتھر پر آپ ہاتھ لگا لو. سفر میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک چکنا پتھر رکھ لیں اپنے بیگ میں, اور پھر اس کو اس طرح سے مل کر اور اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تیمم کی نیت کریں گے, یہ شرط ہے, اور اس کے لیے ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو زمین کی جنس سے ہو. یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جلائے تو جلے نہیں یا پگھلے نہیں, ہر وہ چیز وہ زمین کی جنس سے اور اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تو نیت کریں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے زمین پر رکھتے کے ساتھ ہی نیت کریں گے. اور نیت کیا کرنی ہے؟ طہارت کی نیت کرنی ہے یا خود کو نماز کے قابل بنانے کی نیت کرنی ہے. اور پھر اس طرح سے آگے پیچھے ہاتھ کر کے اس کو جھاڑ لینا ہے. یہ دونوں چیزیں سنت مبارکہ ہیں. اور پھر پورے چہرے کا مسح کرنا ہے. یہ اس کا جو اس کے ارکان ہیں وہ 2 رکن ہیں. وضو کے 4 ارکان ہیں: چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کا کونیاں سمیت دھونا, دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا, اور چوتھائی سر کا مسح. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو وضو کا وجود پیدا ہو جائے گا. لیکن تیمم کے 2 ارکان ہیں خود, اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, کہ تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا, منہ اس سے یعنی پاک مٹی سے. تو چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا یہ 2 ارکان ہیں تیمم کے. اس میں پیر کا مسح کرنا نہیں ہے اور سر کا مسح بھی نہیں ہے. تو یہ 2 لازمی چیزیں ہیں. اب مسح کس طرح سے کرنا ہے؟ اب یہ آپ نے ایک بار مٹی یا پتھر پہ ہاتھ لگا لیا اس طرح سے, اور ہتھیلی کے باطن سے لازم ہے مسح کرنا. ظاہر سے مسح کریں گے تو یہ تیمم نہیں ہوگا. پھر جو ہتھیلی ہے اس کے اکثر حصے سے کرنا ہوگا. لہٰذا کسی نے 2 انگلیوں سے مسح کر لیا, اگرچہ اتنا مسح کیا کہ وہ کوئی جگہ چھوڑی نہیں, یہ تیمم نہیں مانا جائے گا. بلکہ جو اعلیٰ ہے ہتھیلی, ایدیکم فرمایا, تو ایدیکم کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. اس کو ایدی نہیں کہیں گے, یدن نہیں کہیں گے اس کو, بلکہ اکثر للاکثری حکم الکل کا ضابطہ یہاں لگے گا کہ اس ہاتھ کا حکم دیا کہ ہاتھوں سے مسح, تو ہاتھوں سے ہی ہوگا, مسح ہاتھوں سے ہی کیا جائے گا. چہرے کا مسح کس سے کریں گے؟ ہاتھ آلہ ہے, تو اس آلے کا مکمل یا اکثر استعمال اگر ہوگا تو تیمم ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو 2 انگلیوں سے اگر کسی نے کیا تو تیمم نہیں ہوگا, بلکہ 3 انگلیاں یا پورے ہتھیلی کے باطن سے مسح کریں گے. پھر پورے چہرے کو ہر طرح سے ہر جگہ پر پہنچا کے, جہاں بال ہیں وہاں بال کے ظاہر کا مسح, اور جہاں بال نہیں ہیں وہاں جلد کا مسح لازم اور ضروری ہے. یہ ایک بار ہو گیا. اور پھر دوسری بار اب مٹی پر ہاتھ رکھیں گے یا پتھر جس سے بھی تیمم کر رہے ہیں اسی طرح سے سنت مبارکہ آگے پیچھے ہاتھوں کو کریں گے, اس طرح سے جھاڑیں گے, یہ بھی سنت مبارکہ. پھر سیدھے ہاتھ, پھر اس الٹے ہاتھ سے یہ سیدھے ہاتھ کا مسح, اور بالکل ہر طرح سے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ مسح سے رہ نہ جائے, کونیوں سمیت. اسی طرح سے پھر اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کریں گے, تو یہ تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, اور اس سے ہمیں طہارت حاصل ہو جائے گی. تو بعض اوقات ہمارے بھائیوں کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ اسباب معلوم نہیں ہوتے کہ ہم کس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا طریقہ کہ کس طرح سے کریں گے. تو مسح میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ مسح سے خالی نہ رہ جائے. اگر رہ جائے گی تو پھر تیمم نہیں ہوگا. جس طرح سے وضو میں ہے کہ ذرا سی جگہ بھی پانی بہنے سے رہ گئی تو تیمم نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد جو ہے تیمم کے مختلف اسباب ہیں.
تو اسباب میں مختلف چیزیں ہیں کہ پانی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہ یوں کر لیں اس کو، پانی ہے یا پانی نہیں ہے، تو یہ صورت تو آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے گی کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرے گا، پانی نہیں ہوگا تو تیمم کرے گا، اور پانی ہے پھر بھی تیمم کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس میں مختلف اس کے اسباب ہیں کہ بھئی پانی تو ہے لیکن بیماری ہے تو تیمم کیسے کرے گا۔ اسی طرح سے سردی ہے، مہلک سردی ہے کہ اگر اس نے وضو کیا تو یہ سردی اس کو ہلاک کر دے گی، اور کوئی پانی گرم کرنے کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، اور پہلے سے بھی پانی گرم کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے کہ وقت داخل ہونے سے پہلے کسی طرح سے کوئی اہتمام کر لے، غرض یہ کہ اس کے پاس کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ تو جب کوئی سہولت موجود نہیں ہے تو اس مہلک سردی کی وجہ سے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت ہوگی، یعنی یہ سبب بنے گا تیمم کرنے کا۔ اسی طرح سے کسی کو جو ہے وہ ہلنا جو ہے اس کے لیے مہلک ہے، ہلنا جو ہے اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے۔ بعض اوقات انسان کی کمر کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، کمر میں شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ بیڈ پر ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہل نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کہ جب اس کے لیے ہلنا شدید تکلیف کا باعث ہو تو یہ اب ظاہر ہے کہ آپ کو وضو کرنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا، پانی بھی ہے، پانی تکلیف بھی نہیں پہنچا رہا ہے کہ اس سے کوئی بیماری وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، لیکن موومنٹ جو ہے اس کے لیے شدید خطرناک ہے اور اس کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، تو اب چاہے کوئی موجود بھی ہو وہ بھی کرائے گا تو ہلائے گا تو صحیح نا۔ تو ہلنے کی وجہ سے اگر شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بھی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح سے اگر فالج کا اٹیک ہوا ہے کسی کو اور وہ از خود جو ہے وضو نہیں کر سکتا اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کرا سکے، یہاں تو اگر کوئی ہوگا تب بھی ہلنا ہی اس کو تکلیف دے رہا ہے، تو چاہے وہ خود کرے یا کوئی کرائے اس کو ہلنا تکلیف دے گا اور اس میں اس کو ہلنا پڑے گا، لہٰذا یہاں کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فالج کا اگر کسی کو اٹیک ہوا ہے تو اس کے اپنے اعضاء تو اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کوئی موجود ہے اور وہ کرا سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا، اسے طہارت کے لیے وضو ہی کرنا ہوگا۔ لیکن کوئی ہے بھی نہیں کہ اس کو تیمم کرا سکے، تو پھر ایسا شخص جو ہے کہ جس کا جسم ہی کام نہیں کر رہا ہے، فالج ایک مثال دے دی، آپ اور بھی مثالیں بیماریوں کی لے سکتے ہیں، تو وہ بیماری بھی سبب بنے گی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کا سبب بنے گی۔ اسی طرح سے قافلہ چھوٹ رہا ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی، جہاز نکل جائے گا، بس نکل جائے گی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں بھی اس کو پانی کے ہوتے ہوئے یہ سبب ہے تیمم کی اجازت ہوگی۔ مزید یہ کہ کسی شخص کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی طہارت باقی نہیں رہتی۔ بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ جب بھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو قطرہ آ جاتا ہے پیشاب کا، تو اب جب بھی وضو کرتا ہے پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لیکن مختلف بیماریاں اللہ کی طرف سے بعض اوقات ہوتی ہیں، تو اب وہ پانی کا استعمال جب بھی کرے گا اس کو قطرہ آ جائے گا، تو وضو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کے پانی کے استعمال کی وجہ سے جس کی طہارت ہی باقی نہ رہتی ہو، اس شخص کے لیے عذر ہوگا کہ اب پانی ہے، یہ پانی استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن پانی مفید طہارت نہیں ہے اس کے لیے، تو پانی کا استعمال اگرچہ وہ کر لے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مفید طہارت نہیں ہے۔ تو جب مفید طہارت ہی نہیں ہے تو پانی استعمال کیوں کر رہا تھا؟ طاہر ہونے کے لیے، اور پانی طہارت کا فائدہ ہی نہیں دے رہا،
اس کا وضو ہی نہیں ہونے دے رہا، بلکہ پانی کی وجہ سے وضو توڑنے والی ایک چیز آ جاتی ہے فوراً، وضو ہوگا ہی نہیں اس کا، لہٰذا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اسی طرح خوف، دشمن کا خوف، پانی ہے لیکن دشمن ہے وہاں پر اور پانی لینے گئے تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی جانور ہے، کوئی درندہ ہے، پانی ہے ہم جا کے لے بھی سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک درندہ ہے، کوئی جانور ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ دشمن کا خوف جو ہے وہ بھی سبب بنے گا۔ اسی طرح سے پانی ہے لیکن آگے جا کر جو ہے وہ اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، اور آگے کوئی آسرا نہیں ہے پانی ملنے کا، تو شدید پیاس کا خوف، تو شدید پیاس کا خوف جو ہے وہ بھی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کے جواز کا باعث بنے گا، اور انسان تیمم ایسی صورت میں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا کہ ہاں ایک چیز یہ بھی لکھی کہ اگر آٹا گوندھ لے یا وضو کر لے، تو اب کہا کہ آٹا اگر نہیں گوندھے گا تو روٹی نہیں پکے گی، روٹی نہیں پکے گی تو شدید مشقت میں مبتلا ہو جائے گا پیاس کی بھوک کی وجہ سے، تو پھر وہ پانی بچا لے آٹا گوندھنے کے لیے اور تیمم کر سکتا ہے، لیکن شوربہ بڑھانے کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اسی پانی کو استعمال کرے اور روٹی بنا لے اور سوکھی روٹی ویسے ہی کھا لے بغیر سالن کے، تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بیماری، سخت سردی، ہلنا بہت نقصان دہ ہو، فالج خود کر نہیں سکتا اور کوئی کرانے والا بھی نہیں ہے، قافلہ چھوٹ رہا ہے، بس نکل رہی ہے، ٹرین وغیرہ نکل رہی ہے، اسی طرح پانی کے استعمال سے طہارت باقی نہیں رہ رہی ہے، اور خوف دشمن کا، جانور کا، یا کسی بھی طرح کا خوف جس کی وجہ سے وہ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں پا رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کرے۔ اور پانی نہیں ہے تو جب پانی نہیں ہے تو ایک تو پانی کا نہ ہونا، دوسرا چاروں طرف جو ہے ایک ایک میل جو ہے تک پانی کا گمان نہ ہو کہ پانی مل سکتا ہے، تو بس وہ اندازہ کرے گا کہ پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی سمجھ لو نہیں ہے، اور کسی طرف ذہن جمے نہیں تب بھی سمجھ لو نہیں ہے۔ تو کیونکہ ہمیں تو علم نہیں ہوتا کہ آگے کتنی دور پانی آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس وقت جو ہے وہ پانی نہ ہونا اور چاروں طرف ایک ایک میل کی مسافت تک پانی نہ ہونے کا ایک اندازہ ہو کہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو بیماری کی ذکر کی کہ بیماری ہے، اور بیماری آپ کو اگر آپ پانی استعمال کریں تو بیماری نقصان پہنچائے گی، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ پانی نقصان پہنچائے گا یا نہیں؟ تو فقہا نے لکھا کہ یہ یقین ہو کہ پانی جو ہے باعث نقصان ہوگا۔ نقصان سے کیا مراد ہے؟ ایک اس چیز کی وضاحت ضروری ہے اور ایک یقین کی وضاحت ضروری ہے۔ نقصان کا مطلب کیا ہے کہ یا تو مرض بڑھ جائے گا، دیر میں ٹھیک ہوگا، یہ دو نقصان ہیں کہ یا تو مرض ہی بڑھ جائے گا یا مرض بڑھے گا نہیں لیکن پانی کی وجہ سے دیر میں ٹھیک ہوگا، تو پانی کے استعمال سے نقصان ہو رہا ہے بیماری کی حالت میں۔ یہ یقین آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ یقین تو اس وقت حاصل ہوگا نا، یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یہ کر کے دیکھ لیا، کر کے دیکھا اور مزید بیمار ہو گیا تو بندہ کہے گا دیکھو پانی استعمال کیا تو مزید نقصان ہو گیا۔ تو نقصان کا یقین تو تجربے کے بعد ہوگا، تجربے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں کہ ماہر طبیب جو ہے وہ مشورہ دے، اس کے طبیب کے مشورے سے یقین حاصل ہوگا کہ بھئی دیکھو پانی استعمال کرو گے تمہاری مرضی ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہی نہیں ہوگا، مرض بڑھ جائے گا یا بہت دیر سے ٹھیک ہوگا۔ تو اب یہ طبیب متقی پرہیزگار ہو، دیندار قسم کا ہو، تو اس کے کہنے سے یقین حاصل
ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ لکھا کہ اب تو ڈاکٹر بھی کوئی ویسے ہی ہوتے ہیں، عام طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی مشورے بھی دے دیتے ہیں، خواہ بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا۔ تو اب پانی کا استعمال اتنا نقصان دہ نہ ہو، لیکن وہ کہہ دے تو ہم کیا کریں؟ تو متقی پرہیزگار طبیب کا ہونا وہ تو فوراً یقین دلا دے گا، لیکن ویسا نہ ہو تو پھر تحری کریں گے کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا یا نہیں۔ تو جو بات دل پہ جمے، اگر اس کا کہنا دل پر جمے کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا، تو پھر سمجھ لو کہ یہ ظن غالب ہو گیا، اور فقہ میں ظن غالب یقین کے قائم مقام ہوتا ہے۔ عقیدے میں یقین لازم ہوتا ہے، عقیدہ ہمیشہ یقین سے ثابت ہوگا، قطعی دلیل سے ثابت ہوگا، لیکن احکام شرعیہ میں ظن ہی حاصل ہو سکتا ہے، یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ ظن، یہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا۔ اصول یہ ہے کہ احکام میں ظن جو ہے وہ یقین کے درجے میں اتارا جاتا ہے۔ تو اب یہ غالب گمان ہوا کہ صحیح کہہ رہا ہوگا، تو یہ پہلا یقین حاصل ہونے کا سبب ہے۔ دوسرا ہے تجربہ، سابقہ تجربہ، کہ پہلے بھی اس طرح سے بیمار ہوا تھا اور پانی استعمال کیا تھا تو مرض بڑھ گیا تھا۔ تو سابقہ تجربے کی کوئی بنیاد بنا کر یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اگر یہی والی حالت ہے، لہٰذا پہلے کیا تھا خرابی ہو گئی تھی، یہی حالت ہے پہلے جیسی، تو اب وہ سابقہ تجربہ جو ہے اس یقین کا باعث بن جائے گا۔ تیسرا جو ہے موجودہ مشاہدہ، موجودہ مشاہدہ، کہ بس کرنے لگا وضو اور اس سے طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، تو یہ موجود مشاہدہ، مشاہد مانے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تو یہ اس وقت بیماری کی حالت میں اس نے کوشش کی اور اس کو طبیعت بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اب کیا پورا بیڑا غرق کر کے رکے گا یا کیا؟ رک جائے گا بھائی، کہ وہ اس سے یقین حاصل ہو گیا کہ یہ تو نقصان ہو رہا ہے مجھے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں بیماری کی صورت میں، کہ بیماری میں پانی نقصان دیتا ہو، اس کا یقین ہو۔ اور یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کہ ماہر طبیب نے بتایا ہو، یا اس کا زندگی کا سابقہ تجربہ ہو، یا موجودہ مشاہدہ ہو۔ ان تین میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے گی تو اس کو یقین، نقصان کا یقین حاصل ہو جائے گا، اور جب یہ یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے اس بیماری میں تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پانی آپ تیمم کب کریں گے، اس کے اسباب کیا ہیں، تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ پانی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ وہ یہ صورتیں ہیں کہ بیماری ہو، سردی ہلاک کر دینے والی ہو، ہلنا نقصان دیتا ہو وغیرہ آخر تک۔ اور اگر پانی نہیں ہے اور اطراف میں بھی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم نہ پاؤ پانی کو، تو یہاں بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ہی تیمم ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ حرج اور شدت اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیا، پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ تو جب پانی اگر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو گویا کہ پانی ہے ہی نہیں، حکماً معدوم ہے، اور جب نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی انسان کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، لیکن سچویشن ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، کسی اپنے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے تیمم ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو بس اس معلومات کو ذہن میں رکھیں تاکہ بوقت ضرورت جو ہے ہمیں تیمم کرنے میں آسانی ہو۔ تو آپ کو تیمم کی تعریف بھی بتا دی، تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تیمم کی شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے، اس کے بغیر ہوگا نہیں۔ اور تیمم کے دو ارکان ہیں کہ پاک مٹی سے پورے چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، یہ دو ارکان ہیں۔ اس میں سے ذرہ برابر بھی جگہ اگر بغیر مسح کے رہ جائے گی تو تیمم نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ سنت مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان معلومات کو یاد رکھ کر اور ان کے تقاضے کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم